الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليكبروا ما علوا تتبيرا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى. سبحان وہ پاک ہے سبح یسبح ماضی اور مضارع ہے اور سبحانن اس کا مصدر ہے. سبحان الذی پاک ہے وہ ذات. پاک ہے سے مراد کیا ہے؟ ہر کمزوری سے، ہر عیب سے، ہر خامی سے، ہر نقص سے اللہ کی ذات پاک. اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان اس بات کا اعتراف کرتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ تو ہر خامی سے، ہر عیب سے پاک ہے. جب انسان سبحان اللہ کہتا ہے تو اس میں اسی بات کا اعتراف ہے. یا اللہ تو ہر کام کر سکتا ہے اور ہر چیز تیرے اختیار میں ہے. تیرے
کاموں میں، تیرے اختیار میں، تیری قدرت میں کسی قسم کی کمزوری، خامی، کمی یا عیب نہیں۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا، کون سا فعل ہے اسرا؟ ماضی ہے، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اسرا، وہ لے گیا۔ اسرا کہتے ہیں رات کے سفر کو، رات کے سفر کو اسرا کہتے ہیں۔ اسرا لے گیا بعبدہ، اپنے بندے کو، لیلاً ایک رات میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، الی طرف مسجد الاقصی، اس مسجد کی طرف جو دور ہے مکہ سے۔ اقصی کا معنی دور، جو دور ہے حرم شریف سے، حرم مکی سے، مسجد حرام سے، جو بہت دور واقع ہے۔ الذی کیا ہے؟ اسم موصول ہے اور اس کے لیے استعمال ہوا ہے مسجد کے لیے، مسجد اقصی کے لیے۔ الذی، یہ پہلی جو اسم آ چکا ہے اس کی وضاحت کے لیے الذی آیا ہے کہ وہ مسجد بارکنا، بارکنا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ بارکنا، ہم نے برکت دی، حولہ، اس کے ماحول کو، اس کے گرد و پیش کو، ہو کی ضمیر کس کے لیے؟ مسجد کے لیے۔ لے نوریہ، لے تاکہ، نوریہ ہم دکھائیں، نوریہ ہم دکھائیں، اس کو، کس کو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہاں پہ ہو کی ضمیر جو ہے، پہلی حولہ ہو کی ضمیر جو ہے، ہو کی، وہ کس کے لیے؟ مسجد کے لیے۔ اور نوریہ ہو کی ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تاکہ ہم اس کو دکھائیں، من آیاتنا، اپنی نشانیوں میں سے، انہو، بے شک وہ، هو السمیع، وہی ہے خوب سننے والا، بصیر، خوب دیکھنے والا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک رات کے دوران سفر کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ مسجد اقصی سے لے کر آسمانوں تک جانے کا واقعہ اور پھر آسمانوں سے آگے سدرۃ المنتہا تک پہنچنے کا واقعہ جو ہے، اس کی تفصیل تو احادیث میں آتی ہے، لیکن اس کا تذکرہ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَضْرَةً أُخْرَى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دوسری مرتبہ دیکھا۔ کہاں دیکھا؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ اور سدرۃ المنتہا کی ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہے یہ مقام۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے آگے اللہ بہتر جانتے ہیں کیا ہے کیا نہیں۔ یہاں تک کا واقعہ یا یہاں تک کی تفصیلات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی کہ یہاں تک میں پہنچا ہوں، یہاں تک پہنچتے پہنچتے مجھے کیا کچھ دکھلایا گیا، کون کون سی نشانیاں میں نے اللہ تعالیٰ کی دیکھی، اس کی وضاحت ملتی ہے۔ لیکن سدرۃ المنتہا سے آگے کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ وہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہے، اس کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ اب یہ واقعہ معراج اور واقعہ اسراء
یہ دو ایک ہی سفر کے دو الگ الگ حصے ہیں. سفر ایک ہی ہے. اسراء جو ہے یہ رات کے سفر کو کہا جاتا ہے اسی دنیا میں, اور اس آیت میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانے کا ذکر ہے. معراج کے واقعہ کی تفصیل قرآن مجید میں نہیں, لیکن سورہ نجم کی ان آیات سے اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے. وہاں اللہ تعالیٰ نے جو وحی فرمانی تھی وہ وحی فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جبرائیل کو دوسری مرتبہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا. پہلی مرتبہ کہاں دیکھا؟ غار حرا میں, اور دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا. اب اس کے بارے میں تفصیلات احادیث میں بہت سے صحابہ کرام سے مروی ہیں. ان آیات سے جتنا کچھ ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ جو ہے وہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے, جس کے لیے ابتدا اس لفظ سے کی گئی سبحان اللہ کہ وہ ذات پاک ہے ہر عیب سے اور خامی سے, اور وہ جو چاہے کر سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سبحان اللہ کے بعد کسی ایسے واقعے کا تذکرہ اللہ نے فرمایا جو عقلاً ناقابل یقین ہے. کسی ایسے واقعے کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے جو عقلاً ناقابل یقین ہے. دوسری بات جو اس سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے اسراب عبدہ ہی, لے گیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو راتوں رات. عبدہ ہی اپنے بندے کو. اب ظاہر ہے کہ فرشتے کو لے جانا یا کسی نوری مخلوق کو لے جانا جو ہے وہ کوئی ایسی حیرت کی بات نہ کافروں کے لیے تھی نہ مشرکوں کے لیے تھی. ان کا یہ ایمان تھا کہ جناب جبرائیل آسمانوں سے آتے ہیں, وحی لے کے آتے ہیں. ان کا آسمان سے زمین پہ آنا, پیغمبروں کی سرزمین میں آنا, فلسطین کی سرزمین میں جانا, یہ ان کے لیے کوئی عجیب بات نہیں تھی. اس کے لیے تو سبحان اللہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. سبحان اللہ کہنے کی ضرورت اسی صورت میں تھی کہ جب یہ کام نوری مخلوق کی بجائے کسی بشری مخلوق سے کروایا جاتا یا اس کو اس راز سے بخشا جاتا, نوازا جاتا. دونوں باتیں جو ہے اس سے معلوم ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق نہیں تھے کہ ان کے لیے کوئی خاص تذکرہ یہ فرمایا جاتا کہ ہم ان کو لے گئے آسمانوں پہ. نوری مخلوق فرشتے جو ہیں وہ تو آتے جاتے ہی رہتے ہیں اللہ کے حکم سے, اور وہ کوئی غیر معمولی یا خلاف معمول بات نہیں تھی. البتہ بشر کا ایک ہی رات میں وہ سفر طے کر لینا جو عام حالات میں 40 دنوں کا سفر ہے. حرم شریف سے لے کر مکہ مکرمہ سے لے کر یروشلم کا راستہ اس زمانے میں 40 دن کا راستہ شمار ہوتا تھا. وہ سارا راستہ ایک ہی رات میں طے کر لینا اور پھر اس مقام سے لے کر آسمانوں تک جانا, سدرۃ المنتہا تک پہنچنا اور پھر اسی رات میں واپس آنا, یہ سارا واقعہ غیر معمولی اور ناقابل یقین اور خلاف عقل واقعہ ہے, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ کا لفظ استعمال فرمایا. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ محض مکاشفے کا یا مراقبے کا یا خواب کا معاملہ نہیں ہے, بلکہ عبد جو ہے وہ کہتے ہی جسم اور روح کی ملاپ سے جو چیز بنتی ہے وہ عبد ہے. روح نکال دے تب بھی عبد نہیں ہے, جسم ملا کر دے تب بھی عبد نہیں ہے. اور پھر محض روح کا یا خواب کے لیے کسی چیز کو دیکھ لینا یہ تو کسی کے لیے بھی ناممکن نہیں ہے. تب یہ سعودی عرب میں بیٹھے ہیں, بعض کا خواب میں پاکستان یا ہندوستان پہنچ جاتے ہیں, اپنے ماں باپ سے ملتے ہیں, دیکھتے ہیں بہن بھائیوں خواب میں. یہ اگر کوئی کلیم کرے یا دعویٰ کرے تو یہ تو کوئی تعجب کی بات نہیں. تعجب کی بات تو تب ہے جب کوئی یہ کلیم کرے کہ بھائی میں ابھی پاکستان سے اپنے جسم کے ساتھ ہو کے آیا ہوں. یہ ہے تعجب کی بات. اور یہی وہ معجزہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبحان اللہ, پاک ہے وہ بات, پاک ہے وہ ذات
جو اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی اور پھر وہاں سے آگے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا. اس کی تفصیلات جو ہے مختلف احادیث میں آتی ہے. بخاری شریف میں جو اس کی تفصیل آتی ہے اس میں بعض چیزیں بڑی اہم ہیں جو اختصار کے ساتھ میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں. بعض احادیث میں یہ ملتا ہے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام جب تشریف لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں سو رہے تھے. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں سو رہے تھے اور جناب جبرائیل آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا کے حرم شریف میں لے گئے. نیم خوابیدہ حالت میں حرم شریف میں لے جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کے کنویں کے پاس لٹایا گیا. زمزم کے کنویں کے پاس لٹانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جناب جبرائیل نے میرا سینہ چاک کیا, سینے کی ہڈی سے لے کر ناف تک کے الفاظ جو ہے وہ بخاری شریف میں ہے کہ جناب جبرائیل نے میرا یہ حصہ چیر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیرنے کا یہ کون سا موقع ہے؟ دوسرا موقع ہے. پہلا موقع کون سا تھا؟ بچپن میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس پرورش آ رہے تھے, اس وقت بھی اسی قسم کا واقعہ جو ہے صحیح واقعہ صحیح حدیث سے ثابت ہے, اور اسی واقعے کا علم ہونے کے بعد ہی حضرت حلیمہ سعدیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا تھا. جب حضرت حلیمہ سعدیہ کو پتا چلا کہ کسی نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا ہے اور اس کو دوبارہ سی دیا ہے, تو گھبرا کے حضرت حلیمہ سعدیہ نے واپس بھجوا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس کہ معلوم نہیں یہ کیا ہوا ہے. بارہ یہ دوسرا واقعہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا سینہ چیرا گیا, اور پھر حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جناب جبرائیل سونے کا ایک تشت لائے, سونے کا تھال تھا, بطست من ذهب مملوءة ایمانا, اور وہ سونے کا تھال جو ہے وہ ایمان سے بھرا ہوا تھا. اب یہ ساری باتیں جو ہے ان کا تعلق ایمان بالغیب سے ہے, عقل سے نہیں. اسی لیے معراج کے واقعے کا بہت سے لوگوں نے انکار کیا ہے, اور احادیث جو لوگ احادیث پہ اعتراض کرتے ہیں یا منکرین حدیث ہیں, ان کے لیے یہ احادیث معراج کے معاملے میں جو آئی ہیں یہ بہت بڑا ہتھیار ہے انکار حدیث کے لیے, کہ یہ ساری چیزیں تو ممکن ہی نہیں. اور آپ کو پتا ہوگا کہ برے صغیر ہند و پاک میں انکار حدیث کی اینٹ رکھنے والے سید احمد خان تھے, جو انگریزوں کی غلامی کے دور میں لندن میں جا کے رہے کچھ دیر, اور وہاں سے جب واپس آئے تو انگریزوں کے تہذیب سے, ان کے تمدن سے اور ان کی مادی ترقی سے اس قدر مرعوب تھے. ان کا خیال یہی تھا کہ جب تک انگریزوں کی تقلید میں ہم مادی ترقی نہیں کر لیتے تب تک مسلمانوں کے لیے کامیابی حاصل کرنا یا سر اٹھا کے چلنا دنیا میں یہ ممکن ہی نہیں ہے. لہذا انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی بھی بنائی اور ایم اے کالج وغیرہ بھی بنائے,
لیکن جتنا بھی کچھ کام کیا انہوں نے اس سب پہ مغربیت اور مغربی تہذیب انگریزوں کا کلچر وہ چھایا ہوا تھا. حتیٰ کہ انہوں نے جو کالجیں یونیورسٹی وغیرہ بنائی ان کے بارے میں جو ان کا چارٹر وغیرہ تھا اس میں یہ باقاعدہ وضاحت کی کہ اس کا پرنسپل جو ہے وہ ہمیشہ انگریز ہوگا. سب سے پہلے انکار حدیث کی بنیاد صرف بنیاد ہی نہیں رکھی بلکہ باقاعدہ تفسیر لکھی قرآن مجید کی. اس میں انہوں نے فرشتوں کے وجود کا انکار کیا, جنات کے وجود کا انکار کیا, جنت اور دوزخ کے وجود کا انکار کیا, اور پھر واقعہ معراج کا انکار کیا. یہ جتنے بھی معجزات تھے ان سب کا انہوں نے ایک ایک کر کے انکار کیا. اور پھر اس کے بعد تو یہ فتنہ تیزی سے بڑھتا ہی گیا برصغیر ہند و پاک میں, اور بہت سے فالوور جو ہیں وہ ان کے پیدا ہو گئے. چونکہ انکار حدیث میں آزاد ذہن کے لوگ جو ہیں یا ملحد لوگ ان کے لیے بڑی سہولت ہے, ہر طرح کی آزادی مل جاتی ہے انہیں, لہذا ان کے لیے رغبت ہے اس چیز میں کہ انکار حدیث کا راستہ نکلے اور کسی طریقے سے حدیث سے جان چھوٹے ہماری. اب قرآن مجید تو ایک ایسی اللہ کی کتاب ہے جو پوری دنیا متفق علیہ ہے, اس سے جان چھوٹنے والی کوئی بات نہیں ہے. احادیث کے معاملے میں بہت سے اعتراضات کیے لوگوں نے اور جان چھڑانے کی طرح طرح کی کوشش کی, حالانکہ ان احادیث کو مرتب کرنے والے بھی وہی انسان تھے جن انسانوں نے یہ قرآن بھی مرتب کیا ہے. تدوین جو ہے حدیث شریف کی بھی انہی ہاتھوں نے کی, انہی اذہان نے کی, انہی انسانوں اور انہی لوگوں نے کی جن لوگوں نے قرآن مجید کو اکٹھا کیا ہے. لہذا یہ تو کوئی ایسی بات نہیں کہ محض ان دلائل کی وجہ سے ان احادیث کا انکار کر دیا جائے. عقل پرستوں نے اپنی عقل پرستی کی وجہ سے یا مادہ پرستی کی وجہ سے انکار کیا, لیکن میں نے گزارش کی کہ ایمان کا معاملہ جو ہے یہ تو ہے ہی بالغیب کا, سرے سے ہی بالغیب کا ہے. اللہ پہ ایمان لانا ہے, بن دیکھے لانا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ لانا ہے, بن دیکھے لانا ہے. یہ کتاب فی الواقع اللہ نے نازل کی ہے, کسی نے جناب جبرائیل کو نہیں دیکھا, یہ بھی بن دیکھے ایمان لانا ہے. قبر کے عذاب ہونے یا نہ ہونے پہ ایمان لانا ہے تو بن دیکھے لانا ہے. جنت اور دوزخ پہ ایمان لانا ہے تو بن دیکھے لانا ہے. حشر نشر پہ ایمان لانا ہے تو بن دیکھے لانا ہے. اور پھر یہ ثواب اور گناہ کا جو تصور ہے, یہ ایک نماز پڑھ لیں گے تو ثواب ملے گا, وہ ثواب کیا چیز ہے؟ کسی کو صدقہ خیرات دے دیا نیکی ملے گی, وہ نیکی کیا ہے؟ انگریز جو ہے یا کافر جو ہے, یہودی یا عیسائی جو اس جن کے یہاں ایسا تصور نہیں ہے, ملحد لوگ کہہ لیجیے, ان لوگوں میں تو تصور میں یہ ہے ذہن میں بات کہ مخلوق جو ہے اس کی خدمت خلق کا جذبہ ہونا چاہیے, انسان کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے تاکہ معاشرہ سوسائٹی جو ہے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیر سگالی کے جذبات پیدا ہوں. لیکن اسلام بھی یہ چاہتا ہے, لیکن ایک دوسرے طریقے سے. اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے حوالے سے یہ چاہتا ہے کہ تم اگر خیر اور بھلائی کے کام کرو تو اس کے پیچھے تمہارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں اس کا اجر و ثواب ملے گا, پھر تم کسی کو دھوکہ نہیں دو گے. کافروں کے ہاں یہ ہے کہ جہاں تک ذاتی مفاد کا تعلق ہوتا ہے وہ ٹھیک رہتے ہیں. تجارت میں چونکہ ایمانداری جو ہے وہ بزنس کو فائدہ دیتی ہے, ان کا اپنا فائدہ ہے, لہٰذا وہ ایمانداری کرتے ہیں. لیکن مسلمان جب ایمانداری کرے گا تو اس لیے نہیں کرے گا کہ میری ذات کو فائدہ یا منفعت ہے, بلکہ اللہ کے خوف سے کہ اللہ کی طرف سے مجھے سزا ملے گی. اگرچہ اس میں منفعت ہے, اس کی ضمنی فائدہ وہ ہے اسے, لیکن بنیادی طور پہ نظریہ یہ ہے مسلمان کا کہ اللہ مجھے سزا دے گا یا اللہ کو راضی کرنا ہے, اور وہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ ایمان بالغیب کا ہے. لہذا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع جو ہے یہ ایمان بالغیب, جس نے اس پہ یقین کیا ہے, جو اس پہ ایمان رکھتا ہے معراج پہ, گویا اس کا ایمان بالغیب جو ہے وہ کامل ہے. اسی لیے تو حضرت ابوبکر صدیق کو اسی موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا خطاب دیا تھا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سونے کا تخت تھا، اس میں ایمان تھا. اب وہ ایمان کی کیا کمیت ہے یا کیا اس کا حجم تھا اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ وہ ایمان تھا اس میں. حالانکہ بظاہر ایمان کا وجود نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ ایمان سے بھرا ہوا تھا، اور وہ ایمان جو ہے وہ میرے جسم کے اندر رکھا گیا، داخل کیا گیا، اس کے بعد میرا جسم جو ہے وہ سی دیا گیا. سینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک سفید رنگ کا جانور لایا گیا جو خچر سے ذرا چھوٹا تھا، گدھے سے ذرا اونچا تھا قد اس کا. نام اس کا براق تھا، اس لیے کہ اس کی رفتار جو تھی وہ اتنا تیز رفتار تھا کہ برق کی رفتار سے چلتا تھا، حد نگاہ تک اس کا ایک قدم پہنچتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر مجھے سوار کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی منزل مسجد اقصی تھی. وہاں بعض احادیث اور روایات کے مطابق اصل میں روایات میں یا احادیث میں بعض اوقات اس طرح کے اختلافات ہوتے ہیں جن کو تطبیق دینے کی ضرورت ہوتی ہے یا ترتیب دینے کی ضرورت ہوتی ہے. اختلاف اصلاً تو اختلاف نہیں ہوتا، ضرورت ہوتی ہے انہیں ترتیب دینے کی یا تطبیق دینے کی. مثال کے طور پہ یہی جو بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ بعض احادیث میں یوں ہے کہ میں ام ہانی کے گھر میں تھا، وہاں سے مجھے جگا کے لے آئے حرم شریف میں اور زمزم کے قریب مجھے لٹا کے میرا سینہ چیرا گیا. بخاری شریف ہی کی حدیث میں الفاظ یہ ہے کہ میں حتیم میں تھا، حرم میں ہی تھا، اور وہاں جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے زمزم کے پاس لٹایا اور میرا سینہ چیرا اور لے گیا مجھے. اب ایسی احادیث جو ہے سند کے اعتبار سے جب صحیح ہوتی ہے تو محدثین انہیں ترتیب دیتے ہیں یا انہیں تطبیق پیدا کرتے ہیں. اور تطبیق یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے یہاں اگر کسی نے سفر کرنا ہو، ایک آدمی خرج سے آتا ہے اور ریاض سے لاہور جاتا ہے یا بمبئی جاتا ہے، وہاں کوئی پوچھتا ہے اسے بھائی تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہے گا میں تو ریاض سے آیا ہوں. حالانکہ وہ ریاض سے نہیں آیا، وہ تو خرج سے آیا ہے. جب کوئی اس کا دوست پوچھے گا، اس کی بیوی پوچھے گی یا بیٹا پوچھے گا یا کوئی اور قریبی پوچھے گا جس کو تفصیل سے بتائے گا تو اسے کہے گا کہ بھائی میں تو خرج سے چلا ہوں، خرج سے میں ریاض ایئرپورٹ میں پہلے گیا، پھر ریاض ایئرپورٹ سے میں یہاں آیا ہوں. تو دونوں باتوں میں اختلاف نہیں ہے، صرف تطبیق دینے کی ضرورت ہے کہ ایک آدمی کو وہ کہتا ہے میں ریاض سے آ رہا ہوں، بلکہ وہ کارڈ وارڈ میں جو لکھتے ہیں تو ارائیول ہے، اگر کوئی ادھر ادھر گاؤں سے یا کسی شہر سے بھی آتا ہے تو وہ ریاض ہی لکھتا ہے، حالانکہ وہ کسی گاؤں سے آتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختصار سے کئی صحابہ 25-30 صحابہ کرام سے یہ روایت مروی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف صحابہ کرام کو یہ بات بتلائی ہوگی. ایک دفعہ تفصیل سے بتائی، دو دفعہ تفصیل سے بتائی، تیسری دفعہ تفصیل سے بتائی، پھر بعد میں کسی چوتھے پانچویں آدمی نے پوچھی تو اس کو اختصار سے بتا دیا، ابھی تفصیل سے پہلے بتا ہی چکے ہیں. پھر فرما دیا ابھی مجھے تو حرم شریف سے ہی جناب جبرائیل جو ہے وہ اس طرح سے لے کے آ گئے، اور کہیں یہ بتلا دیا کہ بھائی میں ام ہانی کے گھر میں تھا پہلے، وہاں سے اٹھا کے مجھے حرم میں لے آئے، حرم سے پھر میرا سینہ چیرا گیا، وہاں سے مجھے براق میں بٹھا کے آگے لے آگے. مسجد اسرا میں انبیاء کرام موجود تھے، انتظار فرما رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس، ایک رہا ہے القدس جس کا پرانا نام ایلیا ہے، یہ ہے شہر کا نام. القدس جو ہے یا ایلیا جس طرح مدینہ منورہ کا پرانا نام کیا ہے؟ یثرب، اسی طرح القدس کا پرانا نام ایلیا ہے. ایلیا یا القدس یہ شہر کا نام ہے، لیکن بیت المقدس جو ہے یہ اس مسجد کا نام ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروائی تھی. جس طرح بیت الحرام ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد مسجد ہے، لیکن حرم جو ہے وہ اور ہے.
حرم کی حدود جو ہے وہ مکے سے باہر تک جاتی ہیں، 8-9 کلومیٹر باہر تک، 10-10 کلومیٹر باہر تک حرم کی حدود ہے. حرم سے مراد کچھ اور ہے، بیت الحرام اور ہے. اسی طرح القدس جو ہے وہ شہر کا نام ہے، یا ایلیا شہر کا نام ہے. اس شہر میں جو مسجد سلیمان علیہ السلام نے بنوائی تھی جنوں سے، اس کا نام بیت المقدس ہے. اس مسجد کے پاس براق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا. اس مسجد کے باہر ایک پتھر تھا، اس پتھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے براق کو باندھ دیا. مسجد میں تشریف لے آئے. انبیاء کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار فرما رہے تھے. جناب جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے آگے کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی سارے انبیاء کی. وہاں سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی شروع ہوتی ہے. اسی براق پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر نہیں کیا. اس کے بعد براق کا سفر جو ہے وہ مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس تک کا ہے. اس کے بعد جناب جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں میرے لیے ایک سیڑھی لائی. عربی میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں. عربی زبان میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے ایک سیڑھی لائی گئی. اس سیڑھی کے ذریعے مجھے آسمانوں تک لے جایا گیا. اب یہ آپ اندازہ فرمائیے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ اسی زمین پہ اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ یہ سارا نظام کائنات بنایا ہوا ہے. ہوا کا دباؤ جتنا انسان کو مطلوب ہے وہ اسی زمین پہ ہے. جیسے جیسے انسان اوپر جائے گا ہوا کا دباؤ کم ہوتا جائے گا، اور بہت اوپر جا کے آکسیجن جو ہے ختم ہو جاتی ہے. اور جس بلندی پہ ہوائی جہاز سفر کرتا ہے اس بلندی پہ ٹیمپریچر کتنا ہوتا ہے؟ -80 ڈگری ہوتا ہے نا. اور ڈاکٹر حضرات جو ہے ان سے پوچھئے، یہ کارگل کے سلسلے میں خبریں بھی آتی رہی اخباروں میں، جسم کے حصے کا اگر درجہ حرارت -6.5 تک پہنچ جائے، جسم کا درجہ حرارت جو ہے وہ 35 سے 37 تک انسان کی صحت کی علامت ہے. لیکن جب 35 سے کم ہو جاتا ہے یا 37 سے اوپر بڑھ جاتا ہے تو انسان بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے. جسم کے اندر کا درجہ حرارت جو ہے وہ 35 سے کم ہو کے 26 تک جب پہنچ جاتا ہے تو خون منجمد ہو جاتا ہے، خون سرکولیٹ نہیں کرتا. 26 ڈگری سینٹی گریڈ پہ انسان کی ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے. اور اگر جسم کے کسی حصے کا درجہ حرارت جو ہے وہ -6 یا -7 تک پہنچ جائے تو وہ حصہ انسان کا جسم سے گل سڑ کے الگ ہو جاتا ہے، -6 یا -7 ڈگری سینٹی گریڈ تک. اور اندازہ لگائیے کہ جیسے جیسے انسان اوپر جائے گا ویسے ویسے سردی جو ہے شدید تر ہوتی رہتی ہے. اور پلین جو ہے وہ بھی اسی وجہ سے ایگزسٹ کرتا ہے کہ وہ اتنی تیز رفتاری سے حرکت کرتا ہے کہ اس کی ہیٹ جو ہے وہ پھر اس درجہ حرارت میں مانے نہیں بنتی. اس درجہ حرارت پہ ایگزسٹ کرنے کی وجہ اس کی اصل میں موومنٹ ہے جہاز کی. اب اندازہ لگائیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یعنی جتنی بھی اس انسان کی زندگی میں مانع چیزیں ہو سکتی ہیں وہ ہوا کا دباؤ بھی نہیں ہے، آکسیجن بھی نہیں ہے، اور درجہ حرارت بھی نہیں ہے جس میں انسان ایگزسٹ کر سکے. لیکن ان ساری چیزوں کے درمیان سے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے آسمان پر. یہ جتنا آپ اس کو سائنس کی روشنی میں دیکھیں گے یا عقل کی روشنی میں دیکھیں یہ واقعی ناممکن بات ہے. اگر سائنس کی روشنی میں دیکھیں گے تو یہ 30,000 فٹ کی بلندی پہ جہاں جہاز جاتا ہے انسان وہاں اس طرح نہیں جا سکتا جس طرح یہاں زمین پہ ہے. لہذا اگر کسی کافر کو یا ملحد کو یا جس کا ایمان بالغیب نہیں ہے یا جو عقل کی بنیاد پہ ہر چیز کو سوچنا چاہتا ہے یا دیکھنا چاہتا ہے
اس کے لیے یہ فی الواقع ناقابل یقین بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جسم کے ساتھ اور اسی طرح اوپر تشریف لے گئے آسمانوں پہ اس ساری فضا میں سے ہو. یہ محض اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ لے گیا. اور پھر آپ اندازہ لگائیے نا کہ انسان 100-200 فٹ کی بلندی پہ اگر کہیں دیوار ہو اتنی اونچی, وہاں سے انسان نیچے جھانکے تو کتنا انسان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے, خوف محسوس ہوتا ہے. اور اگر کبھی دیوار کے اوپر 100-200 فٹ اونچی دیوار, اس کے اوپر چلنا پڑے انسان کو, چھوٹی دیوار ہو, انسان کے قدم ڈگمگا جاتے خوف کی وجہ سے. جی ہاں, یعنی نفسیاتی طور پہ انسان ڈگمگا جاتا ہے یا گر جاتا ہے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے جانے والی ذات تو اللہ تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان اول پہ لے جایا گیا. آسمان اول پہ جناب جبرائیل نے دروازہ ناک کیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کے دروازے بھی ہیں. نیک روحوں کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں, کافروں کے لیے آسمان کے دروازے مرنے کے بعد نہیں کھولے جاتے. دروازہ ناک کیا تو اندر سے آواز آئی کہ کون ہے, تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ میں جبرائیل ہوں. تو فرشتے نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے, تو جناب جبرائیل نے بتایا کہ میرے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں پہلے آسمان پہ پہنچا, دروازہ کھولا گیا تو آدم علیہ السلام کو میں نے وہاں پایا. جناب جبرائیل نے میرا تعارف کروایا, بتایا کہ یہ آپ کے بیٹے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت آدم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا. کیا ہی اچھے بیٹے ہو اور کیا ہی اچھے پیغمبر ہو. پیغمبر کہہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار بھی کیا. وہاں سے پھر اسی طرح سیڑھی لگائی گئی اور جناب جبرائیل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان تک لے کر گیا ہے. بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک یا پہلے آسمان سے لے کر زمین تک 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے. ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے. اور یہ سارا سفر جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے کچھ حصے میں طے کیا. رات کے کچھ حصے میں دوسرے آسمان پہ جا کے جناب جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا, وہی سوال و جواب ہوئے, دروازہ کھولا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پہ پہنچے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے وہ موجود تھے. جناب جبرائیل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف فرمائی کہ کیا ہی اچھے بھائی ہو اور کتنے ہی اچھے پیغمبر. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے آسمان پہ لے جایا گیا. اسی طرح فرشتوں نے سوال جواب کیے, دروازہ کھولا گیا اور تیسرے آسمان پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی. یوسف علیہ السلام سے بھی تعارف کروایا گیا. یوسف علیہ السلام نے بھی وہی الفاظ کہے کہ کتنے ہی اچھے بھائی ہو اور کتنے ہی اچھے پیغمبر. اسی طرح پھر چوتھے آسمان پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف حضرت ادریس علیہ السلام سے کروایا گیا. انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف فرمائی. پانچویں آسمان پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی. چھٹے آسمان پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی اور وہی سوال جواب اور وہی کلمات دہرائے گئے. 7ویں آسمان پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تعریف اور توصیف کی. بخاری شریف کی روایت میں یہ بھی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام پہ 6 آسمان پہ ملاقات ہوئی تو جب روانہ ہونے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کیوں روئے ہیں؟ تو انہیں یہ بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے رونے کی وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا احساس ہوا ہے کہ میرے بعد یہ فضیلت والا پیغمبر آیا ہے جس کی امت میری امت کے مقابلے میں زیادہ جنت میں جانے والی ہے. میری امت کے مقابلے میں اس کی امت سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے. اس بات کے احساس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. اور حدیث میں آتا بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ کثیر تعداد لوگوں کی دکھائی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ شاید یہ میرے امتی ہیں جو جنت میں جائیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ یہ آپ کی امتی نہیں بلکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، اور آپ کی امت کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے جو جنت میں جائے گی. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیا تم لوگ خوش ہو کہ اگر میری امت میں سے 1/4 جو ہے وہ جنت میں چلی جائے؟ تو صحابہ کرام نے اللہ اکبر کہا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم خوش ہوگے کہ اگر میری امت سے نصف امت جو ہے وہ جنت میں چلی جائے؟ تو صحابہ کرام نے اللہ اکبر کہا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میری امت سے 2/3 لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور سب سے زیادہ تعداد جنت میں میرے امتیوں کی ہوگی. 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہاں بھی تعارف ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تعریف اور توصیف فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا. 7ویں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا ہے جس کا تذکرہ سورہ نجم میں بھی کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جبرائیل کو سدرۃ المنتہا کے پاس جناب جبرائیل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سدرہ عربی میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں. منتہا کا مطلب آخری کنارہ یا اینڈ، یعنی 7ویں آسمان کا آخر کہہ لیجیے یا عرش کی ابتدا کہہ لیجیے، ان کے جو سرحد کہہ لیجیے، وہاں وہ بیری کا درخت ہے. اس کے آگے اللہ تعالیٰ کی عرش ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بیری کے بیر جو ہیں وہ نابے کوہا مثل کلال الحجر ہے. حجر شہر شام کا ایک حجر شہر ہے جہاں کے مٹکے بڑے بڑے جن میں پانی بھرا جاتا ہے وہ بڑے مشہور اور معروف تھے، بڑے بڑے مٹکے بنتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس درخت کے سدرا کے جو بیر ہیں وہ حجر کے مٹکوں کے برابر ہیں اور اس کے پتے جو ہیں وہ ہاتھی کے کان کے برابر تھے. وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 نہریں نکلتی ہوئی میں نے دیکھی. 2 نہریں جو ہیں وہ بہشت میں جاتی تھیں اور 2 نہریں جو ہیں وہ دنیا میں جاتی ہیں، اور ان 2 نہروں کا نام جو ہے وہ نیل اور فرات ہے.
اب اس کی وضاحت یا تفسیر میں مفسرین نے یا محدثین نے مختلف اقوال لکھے ہیں. شیخ صفی الرحمن مبارک پوری نے الرحیق المختوم میں اس کی وضاحت یہ کی ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ ان نہروں کا پانی جو ہے اس کا منبع جنت ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی یہ تمثیلاً تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ جن علاقوں میں یہ نہریں بہتی ہیں یا یہ نہریں جاتی ہیں ان کے ان علاقوں میں دین اسلام کی دعوت جو ہے وہ اس طرح پھیلے گی کہ کبھی دوبارہ وہ کافر نہیں ہوں گے. بڑی ان علاقوں میں کثرت کے ساتھ دین جو ہے وہ پھیلے گا اور قیامت تک وہ لوگ دوبارہ مرتد نہیں ہوں گے. یہ مفہوم بتایا انہوں نے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیت المعمور مجھے بلند کر کے دکھایا گیا. بیت المعمور کیا ہے؟ یہ بیت اللہ شریف کے اوپر جس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ کا گھر بنا ہوا ہے جسے ہم بیت اللہ کہتے ہیں یا کعبۃ اللہ کہتے ہیں، بالکل اسی کے اوپر 7ویں آسمان پہ اللہ تعالیٰ کا ایک گھر بنا ہوا ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے. اب یہ ساری باتیں جو ہیں ایمان بالغیب کی ہیں. جو آدمی معراج پہ ایمان لائے گا، معراج کے واقعے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تفصیلات کو وہی مانے گا، اور جس کی عقل تسلیم ہی نہیں کرتی کہ یہ سفر جو ہے ایک آدمی اس طرح کر سکتا ہے یا اتنے مختصر وقت میں ایک آدمی جو ہے وہاں سے ہو کے واپس آ سکتا ہے، اس کے لیے باقی تفصیلات بھی ناقابل یقین ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المعمور وہ ہے جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں. فرمایا کہ روزانہ 70,000 فرشتہ جو ہے وہ طواف کرتا ہے اس گھر کا، اور جو فرشتہ ایک دفعہ طواف کر لیتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آتی. یعنی اتنے فرشتے ہیں، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ جو فرشتہ ایک دفعہ طواف کر لیتا ہے بیت المعمور کا دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آتی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سامنے ایک پیالہ شراب کا، ایک پیالہ دودھ کا اور ایک پیالہ شہد کا لایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے دودھ کا پیالہ جو ہے وہ منتخب فرما لیا. جناب جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے. فطرت سے مراد یہ ہے کہ دین فطرت، دین اسلام. دودھ کا پسند کرنا جو ہے وہ دین فطرت کو یا دین اسلام کو پسند کرنا ہے. اس کے بعد پھر وہ واقعہ پیش آتا ہے جس کے بارے میں سورہ نجم میں ہے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے تو وہ گویا سدرۃ المنتہا پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچنا جو تھا وہ گویا حاضری تھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں. اس کے آگے اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے. وہ حاضری تھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ آپ پہ، آپ کی امت پہ 50 نمازیں جو ہیں وہ فرض کی گئی. نمازوں کی فرضیت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے جناب جبرائیل کے ساتھ چھٹے آسمان پہ جہاں موسیٰ علیہ السلام تھے. موسیٰ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت کے لیے کیا دیا گیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 نمازیں دی گئی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا
کہ میں لوگوں کا بڑا تجربہ کر چکا ہوں، لوگوں پہ میں نے بڑی محنت کی ہے، بڑی میں نے کوشش کی ہے لوگوں پہ، میں لوگوں کے مزاج سے، لوگوں کی طبیعت سے واقف ہوں، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جائیں اور اس میں تخفیف کروائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جبرائیل کی طرف دیکھا اور مشورہ لینا چاہا کہ اب تو واپس آ گیا اللہ کی بارگاہ سے، اب دوبارہ جانا چاہیے یا نہیں؟ تو جناب جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور واپس دوبارہ سدرۃ المنتہا تک لے گیا۔ یہ چھٹے آسمان سے پھر 4 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوئی، اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے 50 کی بجائے 40 نمازیں کر دیں، پھر موسیٰ علیہ السلام تک پہنچے چھٹے آسمان پہ، پھر وہی گفتگو ہوئی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گیا، حتیٰ کہ 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ 5 نمازوں پہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ تبصرات تھے کہ آپ کی امت یہ بھی نہیں کر سکے گی۔ یہی آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان تو ہے ہی، موسیٰ علیہ السلام کا کتنا احسان ہے ہم پہ۔ اگر موسیٰ علیہ السلام نہ بھیجتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لے کے آ ہی گئے تھے 50 نمازیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے 4-5 دفعہ بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، تخفیف کی، اور نمازیں کم ہو گئے، 5 ہو گئی۔ اور آخری دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاید چلے جاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے اپنے اللہ کے حضور جاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ اتنی دفعہ میں نے جا کے نمازیں معاف کروائی ہیں اور 5 نمازیں باقی رہ گئی ہیں، اور یہ بھی میں کہوں کہ میری امت نہیں کر سکے گی، تو اب مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اور جو ہمارے واقعہ ہے وہ تو ہم جانتے ہی ہیں کیا ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کتنی سچی تھی کہ میں نے لوگوں پہ بڑی محنت کی ہے، میں نے لوگوں پہ بڑی کوشش کی ہے، لوگوں کی طبیعتوں سے، لوگوں کے مزاج سے، لوگوں کی عادتوں سے میں بڑا واقف ہوں، لوگ یہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بعد بخاری شریف کے الفاظ ہی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نے جب یہ بات ارشاد فرما دی کہ مجھے دوبارہ جاتے ہوئے اللہ سے شرم آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو میں نے فیصلہ کیا تھا میرا فیصلہ وہ برقرار ہے۔ لوگ جو ہے وہ 5 نمازیں پڑھیں گے، لیکن میں ثواب انہیں 50 نمازوں کا دوں گا۔ مختلف حدیث کی کتابوں میں مختلف تفصیلات آئی ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، اور اسی طریقے سے سیرت کی کتابیں لکھنے والے جو سیرت نگار ہیں، مورخین ہیں، انہوں نے بھی مختلف انداز سے ان احادیث کی ترتیب دی ہے۔ ان سیرت کی کتابوں میں سے مجھے جو اچھی ترتیب محسوس ہوئی وہ سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ کی ہے۔ اس میں کچھ باتوں کا اضافہ ہے، ظاہر بخاری شریف میں ساری باتیں نہیں ہیں، بعض باتیں دوسری احادیث میں ہیں، لیکن انہیں مرتب بڑے اچھے انداز میں کیا ہے مولانا نے۔ اس کی بعد اہم نکات جو ہیں وہ بھی پڑھ لیے جائیں یا دیکھ لیے جائیں تو یہ واقعہ جو ہے سارا مکمل ہو جائے گا۔ اس سفر کے دوران ایک جگہ کسی پکارنے والے نے پکارا، ادھر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہ کی، جبرائیل نے کہا یہ یہودیت کی طرف بلا رہا تھا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ادھر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف بھی ملتفت نہ ہوئے۔ جناب جبرائیل نے کہا یہ عیسائیت کا داعی تھا۔ پھر ایک عورت نہایت بنی سنوری نظر آئی، اس نے اپنی طرف بلایا، آپ نے اس سے بھی نظر پھیر لی۔ جبرائیل نے کہا یہ دنیا تھی۔ پھر ایک بوڑھی عورت سامنے آئی، جبرائیل نے کہا دنیا کی باقی ماندہ عمر کا اندازہ اس عورت کی باقی ماندہ عمر سے کر لیجئے۔ مطلب یہ کہ اب آپ کے بعد آنے والا کوئی نبی نہیں اور قیامت جو ہے وہ قریب ہے۔ پھر ایک اور شخص ملا جس نے آپ کو
اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا مگر آپ اسے بھی چھوڑ کر آگے بڑھ گئے. جبریل نے کہا یہ شیطان تھا جو آپ کو راستہ سے ہٹانا چاہتا تھا. اس کے بعد مولانا نے یہ جو واقعات بیان کیے ہیں یہ بیان کیے ہیں بیت الحرام اور بیت المقدس کے سفر کے دوران کہ اس سفر کے دوران میں یہ واقعات پیش آئے. آسمان اول پہ مولانا کی تحقیق کے مطابق یا ترتیب کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض چیزوں کا مشاہدہ کروایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ناقص علم کے مطابق 3 دفعہ بہشت کا اور جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا. ممکن ہے اس سے زائد مواقع بھی ہوں لیکن اس وقت میرے ذہن میں 3 مواقع ہیں. ایک موقع تو یہ معراج کا ہے. دوسرا ایک بڑی معروف خواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کو سنائی اور اس کی وضاحت بھی فرمائی ہوگی. تیسرا موقع صلاۃ الکسوف کا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسوف کی نماز ادا فرما رہے تھے تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم دونوں کا مشاہدہ کروایا گیا. اور قرآن مجید میں یہ جو بات ارشاد فرمائی گئی لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا تاکہ ہم اس کو دکھائیں اپنی کچھ نشانیاں. اس سے مراد یہی ساری نشانیاں ہیں جو اس سفر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئیں. پہلے آسمان پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں دکھائی گئیں جن نشانیوں کا مشاہدہ کروایا گیا ان میں سے یہ ہیں. ایک جگہ آپ نے دیکھا کچھ لوگ کھیتی کاٹ رہے ہیں اور جتنی کاٹتے جاتے ہیں اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا یہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں. پھر دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جن کی سرگرانی نماز کے لیے اٹھنے نہ دیتی تھی. یعنی فجر کی نماز جو ہے بڑی مشکل تھی انہیں پڑھنی. یہ سزا مسلمان کے لیے ہے کافر کے لیے نہیں ہے. یعنی باقی 4 نمازیں تو پڑھتا تھا وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا بڑا مشکل تھا اسے. سورج چڑھے نماز پڑھتا تھا. نماز نہ پڑھنا جو ہے وہ تو اسلام سے خارج کر دیتا ہے. نماز تو پڑھتا تھا لیکن فجر کی نماز کے لیے وقت پہ اٹھنا بڑا مشکل تھا ناگوار تھا اسے. کچھ اور لوگ دیکھے جن کے کپڑوں میں آگے پیچھے پابند لگے ہوئے تھے اور وہ جانوروں کی طرح گھاس چر رہے تھے. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ ہیں جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ خیرات کچھ نہ دیتے تھے. پھر ایک آدمی کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور جب وہ نہیں اٹھتا تو اس میں کچھ اور لکڑیاں بڑھا لیتا ہے. پوچھا یہ کون احمق ہے؟ کہا گیا یہ وہ شخص ہے جس پر امانتوں اور ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ تھا کہ اٹھا نہ سکتا تھا مگر یہ ان کو کم کرنے کی بجائے اور ذمہ داریوں کا بار اپنے اوپر لادے چلا جا رہا تھا. وزارت خارجہ بھی دے دے, وزارت تعلیم بھی دے دے, وزارت تجارت بھی دے دے, وزارت تعلیم بھی دے دے, سارا کچھ میں اٹھا لیتا ہوں. بلدیہ کی ممبرشپ بھی چاہیے, اسمبلی کی ممبرشپ بھی چاہیے, وزارت بھی چاہیے, سینٹ کا ممبر بھی بننا چاہیے, یہ بھی ہو وہ بھی ہو, ساری ذمہ داریاں جو ہے وہ اٹھا لوں میں. پھر دیکھا ہے کچھ لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ کینچیوں سے کترے جا رہے ہیں. اب یہ ساری چیزیں ایمان بالغیب کی ہیں. جس کا جی چاہے ایمان لائے, جس کا جی چاہے نہ ایمان لائے. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ غیر ذمہ دار مقرر ہیں جو بے تکلف زبان چلاتے اور فتنہ برپا کرتے تھے. شعلہ آور خطیب ہماری زبان میں کہتے ہیں بڑا شعلہ آور خطیب, جذبات میں آگ لگا دیتا ہے. جھوٹ بول کے, مبالغہ آرائی کر کے, غلط بیان دے کے, اور ہمارے سیاستدانوں کا تو اللہ معاف کرے کام ہی یہ ہے لوگوں کو گمراہ کرنا, تہمتیں لگانا, جھوٹ باندھنا
اور اس میں دونوں طرف کے ہیں، حکام بھی ہیں اور دوسرے پوزیشن کے بھی ہیں، الا ماشاء اللہ، جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے اور جسے اللہ تعالیٰ بچا لے۔ ایک اور جگہ دیکھی، ایک پتھر میں ذرا سا شگاف ہوا اور اس سے ایک بڑا موٹا سا بیل نکل آیا، پھر وہ بیل اسی شگاف میں واپس جانے کی کوشش کرنے لگا مگر نہ جا سکا۔ پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا گیا یہ اس شخص کی مثال ہے جو غیر ذمہ داری کے ساتھ ایک فتنہ انگیز بات کر جاتا ہے، یعنی افواہیں پھیلا دیتا ہے، پھر نادم ہو کر اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے مگر نہیں کر پاتا۔ یہ زبان سے بات نکالنی جو ہے یہ ہے بڑی آسان، لیکن اس کی تلافی کرنی بڑی مشکل ہے۔ ایک اور مقام پر کچھ لوگ تھے جو اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ دوسروں پر زبانیں تان دراز کرتے تھے۔ دوسروں پر یہ دوسروں کے حساب کتاب کا ترازو جو ہے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، فلاں تو نماز نہیں پڑھتا، فلاں دیر سے پڑھتا ہے، فلاں جھوٹ بولتا ہے، فلاں بے ایمان ہے، فلاں خائن ہے، فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے ہے۔ دوسروں کے حساب کتاب کا ترازو جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لیا، ہر ایک کو تولتا پھرتا ہے۔ انہی کے قریب کچھ اور لوگ تھے جن کے ناخن تانبے کے تھے۔ یہ ابو داؤد کی روایت میں الگ سے غیبت کی مذمت میں حدیث آئی ہے، جن کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے تھے اور وہ اپنے منہ اور سینے نوچ رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے تھے، یعنی غیبت کرنے والے۔ لوگوں کی غیبت کرنے والے قیامت کے دن اپنے ہی تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے کو اور اپنے جسم کو نوچیں گے۔ آگے فرمایا کچھ اور لوگ دیکھے جن کے ہونٹ اونٹوں کے مشابہ تھے اور وہ آگ کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ یتیموں کا مال ہضم کرنے والے ہیں۔ اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی، یاکلون فی بطونہم الا النار، کہ وہ آگ جو ہے اپنے پیٹوں میں بھرتے ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ پھر دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بے انتہا بڑے اور سانپوں سے بھرے ہوئے ہیں، آنے جانے والے ان کو رونتے ہوئے گزرتے ہیں مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ سود خوار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارا عملاً ایمان نہیں ہے ان چیزوں پہ۔ اگر عملاً ایمان ہو اس بات پہ کہ سود خوار کی یہ سزا ہے تو کون یہ گوارا کرتا ہے کہ اس مصیبت میں مبتلا یا اس عذاب میں مبتلا؟ لیکن پوری دنیا کا کاروبار چل رہا ہے، جی کیا کرے؟ ساری دنیا میں یہ کچھ ہو رہا ہے، ساری دنیا کھا رہی ہے سود، بینکوں میں پیسہ نہ رکھے تو کیا کرے؟ پھر کچھ اور لوگ نظر آئے جن کی ایک جانب نفیس گوشت پڑا رکھا تھا اور دوسری جانب سڑا ہوا گوشت جس سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ وہ اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے حلال بیویوں اور شوہروں کے ہوتے ہوئے حرام سے اپنی خواہش نفس پوری کی، مطلب زانی لوگ، زانی مرد اور زانی عورتیں۔ پھر دیکھا کچھ عورتیں اپنی چھاتیوں کے بل لٹک رہی ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کے سر ایسے بچے مر دیے جو ان کے نہ تھے۔ عورت نے نکاح کیا ہے لیکن شوہر کے ساتھ خیانت کر رہی ہے، شوہر کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے، کسی اور کے ساتھ عاشقی واشقی کی ہوئی ہے، اولاد کسی اور کی ہے لیکن منسوب جو ہے اپنے شوہر کے نام کر رہی ہے۔ فرمایا کہ ایسی عورتیں جو ہیں اپنی چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہوں گی جہنم میں۔ آگے انہی مشاہدات کے سلسلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے فرشتے سے ہوئی جو نہایت ترش روئی سے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا اب تک جتنے فرشتے ملے تھے سب خندہ پیشانی اور بشاش چہروں کے ساتھ ملے تھے، ان حضرت کی خشک مزاجی کیا سبب ہے؟
جناب جبرائیل نے کہا اس کے پاس ہنسی کا کیا کام، یہ تو دوزخ کا داروغہ ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے یکایک آپ کی نظر کے سامنے سے پردہ اٹھا دیا اور دوزخ اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ نمودار ہو گئی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مشاہدہ فرمایا۔ سدرۃ المنتہا پہ بخاری شریف کی حدیث میں 5 نمازوں کا ذکر ہے، لیکن باقی احادیث میں کچھ اور باتوں کا ذکر بھی ہے جنہیں مولانا نے ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا ہے۔ سدرۃ المنتہا پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آگے بڑھے۔ ایک بلند ہموار سطح پر پہنچے تو بارگاہ جلال سامنے تھی۔ ہم کلامی کا شرف بخشا گیا۔ جو باتیں ارشاد ہوئی ان میں سے چند یہ ہیں۔ ہر روز 50 نمازیں فرض کی گئی۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تعلیم فرمائی گئی۔ یہ معراج کے ہدیے ہیں، تحفے ہیں جو بعض احادیث میں الگ سے جن کا ذکر کیا گیا ہے، 50 نمازوں کا اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کا۔ للہ ما السماوات ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم وتخفوه یحاسبکم بہ اللہ سے لے کر انت مولانا فاغفر وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین تک۔ اس کے بعد تیسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی کہ جو آدمی میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا اس کے گناہوں کو میں چاہوں گا معاف کر دوں گا، چاہوں گا تو مواخذہ کروں گا۔ مطلب یہ کہ جو آدمی شرک سے پاک آئے گا میرے پاس اسے بخشش کی امید رکھنی چاہیے۔ شرک نہ کیا ہو، باقی گناہ جو ہے وہ میں معاف کرنے والا ہوں۔ چوتھی بات یہ ارشاد ہوئی کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے حق میں ایک نیکی لکھ لی جائے گی۔ جب وہ عمل کرے گا تو ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں جو ہیں اسے ملے گی، جس طرح نمازوں کے معاملے میں ہوا کہ 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دوں گا۔ مگر جو کوئی برائی کا ارادہ کرے گا اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جائے گا، یعنی برائی کے ارادے پہ اس کی برائی نہیں لکھی جائے گی۔ البتہ جب وہ برائی پہ عمل کرے گا تو اس کے نامہ اعمال میں ایک برائی لکھی جائے گی۔ یعنی اندازہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا رحم فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ نیکی کا ارادہ کرنے پہ ایک نیکی اور نیکی پہ عمل کرنے کے بعد اس کے لیے 10 گنا زیادہ ثواب، اور اس کو آگے جتنا 700 تک اللہ تعالیٰ بڑھانا چاہے بڑھا دے۔ برائی کے معاملے میں برائی کا ارادہ کرنے پہ کچھ بھی نہیں سزا، مواخذہ کچھ نہیں، اور اگر وہ اس برائی پہ عمل کر لے گا تو برائی کے برابر اس کی ایک برائی لکھی جائے گی۔ یہ 4 باتیں جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی۔ بعض محدثین نے یا مفسرین نے یا سیرت نگاروں نے اس بات میں اختلاف کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امامت کروائی وہ آسمان و معراج سے پہلے کروائی یا بعد میں کروائی، لیکن اس امامت کا بہرحال ذکر جو ہے وہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں امامت کروائی انبیاء کی۔ واپسی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ پہنچے معراج کے بعد تو ابو جہل سے آمنا سامنا ہوا، یعنی یہ اس وقت کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پہ بھی ام ہانی کے گھر پہنچ گیا معراج کے بعد، اور سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی سے ہی اس کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت ام ہانی کو یہ روداد سنائی، پھر باہر نکلنے کا قصد کیا، انہوں نے آپ کی چادر پکڑ لی، یعنی حضرت ام ہانی نے، اور یہ کہا کہ خدا کے لیے یہ قصہ لوگوں کو نہ سنائیے ورنہ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے اور لوگوں کے ہاتھ میں ایک اور شوشہ آ جائے گا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے کہ میں یہ واقعہ ضرور بیان کروں گا۔ اب اللہ کے نبی کا تو یہ کام نہیں کسی بات کو چھپائے، اور یہ سارا کام کیا ہی اس لیے گیا تھا کہ لوگوں تک پہنچائی جائے یہ بات۔
حرم کعبہ میں پہنچے تو ابو جہل سے آمنا سامنا ہوا. اس نے کہا کوئی تازہ خبر؟ فرمایا ہاں. پوچھا کیا ہے؟ فرمایا کہ میں آج رات بیت المقدس گیا تھا. کہا بیت المقدس راتوں رات ہو آئے اور صبح یہاں موجود ہو؟ فرمایا ہاں. ابو جہل نے کہا کہ قوم کو اکٹھا کروں، یہ لوگوں کے سامنے بھی یہ بات کہو گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک. ابو جہل نے آوازیں دے دے کر سب کو جمع کر لیا اور کہا لو اب کہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے پورا قصہ بیان کر دیا. لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. کوئی تالی پیٹ رہا تھا تو کوئی تعجب سے سر پر ہاتھ رکھ رہا تھا. 2 مہینے کا سفر ایک رات میں ناممکن، محال. پہلے تو شک تھا، اب یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے ہیں. یعنی اگر عقل پہ ہی پرکھ نہ ہو تو پھر تو بات جو ہے وہ کافروں کی غلط نہیں تھی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ تو معاملہ یعنی اسلام یا ایمان جو ہے یہ سرے سے ہے ہی ایمان بالغیب کا معاملہ کہ جو بھی اللہ کا رسول فرما دے اس کو انسان مان لے. آنن فوراً یہ خبر تمام مکہ میں پھیل گئی. بعض مسلمان اس کو سن کر اسلام سے پھر گیا. یہ تقریباً سبھی روایتوں میں الفاظ آئے ہیں کہ بعض نو مسلم جو تھے وہ اس واقعے کو سن کے پھر گیا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ یا تو جھوٹ بول رہے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الواقعی دیوانے ہیں. یہ تو قابل یقین بات ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کا ہمیں بڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کر دیا اور اسلام ہمیں ورثے میں مل گیا. واقعی یہ ایک لحاظ سے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. وہ تو ٹھیک ہے کہ ہمیں واقعی قدر نہیں، لیکن اللہ معاف کرے اگر کہیں کافروں کے گھر جو لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ تو ہر چیز کو عقل پہ پرکھ کے ہی ایمان لاتے، اور عقل پہ پرکھی جانے والی ہے ہی نہیں یہ بات. جیسے بھی ہے ہم موروثی ہیں، ماں باپ کو دیکھ کے ہوئے ہیں جیسے ہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کر دیا. لوگ اس امید پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست راست ہے، یہ پھر جائے تو اس تحریک کی جان ہی نکل جائے. انہوں نے یہ قصہ سن کر کہا اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے تو ضرور سچ ہوگا. یہ اتنا پختہ ایمان کی بات تھی اس وقت یہ بات کرنی. یعنی آپ یہ کبھی نہ سوچئے کہ ابو جہل جو ہے وہ احمق اور بیوقوف آدمی تھا. بیوقوف نہیں تھا، وہ تو ابو الحکم تھا، قاضی تھا، جج تھا، فیصلے کرتا تھا اپنے کنبے قبیلے کے، اپنے علاقے کے، اپنے شہر کے. ابو الحکم کہا جاتا تھا اسے. بڑا عقل مند اور بڑا ذہین آدمی تھا. لیکن یہ جو معاملہ تھا یہ تو سراسر ایمان بالغیب کا معاملہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ انہوں نے یہ تو شرط لگائی کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ نہیں کہی، مجھے یہ پتا چل جائے کہ واقعی کہی ہے. اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بات نکلی ہے تو پھر بلا تعمل اور بلا تکلف یہ کہی جا سکتی ہے کہ یہ بات سچی ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو روزانہ سنتا ہوں کہ ان کے پاس آسمان سے پیغام آتے ہیں اور روزانہ ان کی تصدیق کرتا ہوں. اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات نکل جائے کہ میں بیت المقدس گیا ہوں، بیت المقدس سے آسمانوں پہ گیا ہوں، وہاں سدرۃ المنتہا تک گیا ہوں، وہاں سے واپس آیا ہوں، رات میں سب کچھ ہوا ہے، تو میں تو اس کی بھی تصدیق کروں گا. اس کے بعد پھر بعض مورخین نے یا سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے لوگوں کے سامنے سچا ثابت کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے خود یہ سوال کیا
کہ آپ بیت المقدس کی علامتیں بتائیے. نبی حضرت ابوبکر صدیق نے بیت المقدس کا سفر کیا ہوا تھا، تو اس لیے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں گے تو کم از کم جو ایمان رکھنے والے لوگ ہیں ان کا ایمان متزلزل نہیں ہوگا. یا پھر ممکن ہے کہ ان لوگوں کے دماغ میں بھی بات آ ہی جائے کہ پھر واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات ارشاد فرما رہے ہیں. بعض سیرت نگاروں میں لکھا ہے کسی اور نے امتحان لینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کا پورا نقشہ جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا. کافر لوگ جو ہیں وہ ایک ایک بات کا سوال کرتے گئے، دروازہ کہاں ہے، کھڑکی کہاں ہے، رخ کہاں ہے، یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے. ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کا نقشہ دیکھ کے ساری باتوں کا جواب دیتے رہے. اسی طرح ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے بیت المقدس سے بیت الحرام کے پاس، تو راستے میں کافروں کا ہی ایک قافلہ ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کا اونٹ جو ہے وہ براق کی تیزی کی وجہ سے بدک کے قافلے سے بھاگ گیا، اور پھر اسی قافلے کے برتنوں میں سے ایک برتن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا، اس کو پھر بعد میں ڈھانک دیا. اور قافلے والے جب وہاں مکہ پہنچے تو قافلے والوں نے ان دونوں باتوں کی تصدیق کی کہ ہاں فلاں مقام پہ ہمارے قافلے کا اونٹ جو ہے وہ بدک کے بھاگا تھا، اور اس بات کی تصدیق بھی کی کہ فلاں جو برتن تھا اس سے پانی پیا ہوا تھا. یہ ساری باتیں جو تھی یہ دراصل اس بات کی تصدیق کرنے والی تھی کہ یہ واقعہ تو سچا ہے. اب ہے معاملہ بالکل ایمان بالغیب کا. انبیاء کو تو یہ ساری چیزیں اس لیے دکھائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ مشاہدہ کرواتے ہیں تاکہ انبیاء اپنی امت کو فلسفے کے ساتھ یہ باتیں نہ سمجھائیں، بلکہ پورے ایمان اور یقین کے ساتھ سمجھائیں کہ جہنم میں یہ کچھ ہونے والا ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں. جنت ایسی اور ایسی ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. یہ ایک نظام ہے کائنات کا، یہ آسمان ہے، فرشتوں کے پیرے ہیں اس پہ، اس کے دروازے ہیں، اس میں ہر کوئی داخل نہیں ہو سکتا. جس کو اجازت ملے گی وہ داخل ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ اس دنیا میں بھیجا جائے گا. یہ سارے واقعات جو ہیں یہ ایک باقاعدہ نظم کے تابع ہیں. اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ مختار ہے ان کا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دکھائی جاتی ہیں انبیاء کرام کو تاکہ وہ لوگوں کو پورے یقین اور پورے ایمان کے ساتھ بتا سکیں کہ ہاں پھر واقعی ایسا ہی ہے. اور یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں. انہ سمیع البصیر، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اس میں ایک چیز جو ہے وہ اور بھی ذہن میں رکھیے کہ ہجرت کا زمانہ وہ ہے، معراج کا زمانہ وہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لا چکے تھے. ویسے تو معراج کے وقت کے معاملے میں مورخین نے اختلاف کیا ہے، لیکن جس بات پہ زیادہ مورخین نے اتفاق کیا ہے اور سیاق و سباق بھی اس کی تائید کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ایک طرح سے مایوس ہو کے طائف تشریف لے گئے کہ مکہ کے لوگ جو ہیں وہ تو اب ایمان لانے والے نہیں ہیں. 2-4 جو لال و جواہر تھے وہ یہاں سے میسر آ گئے، اور باقی تو سارے کا سارا کوئلے کی کان ہے، یہاں سے کچھ ملنے والا نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے کہ شاید وہاں سے کوئی لال و جواہر مل جائے. لیکن وہاں پہ جو کچھ ہوا وہ ایسا تھا کہ وہ کچھ تو مکہ میں بھی نہیں ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شدت کے ساتھ محسوس فرما رہے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ یہ بات پوچھی کہ یا رسول اللہ، آپ کی دعوت کے معاملے میں سب سے زیادہ تکلیف دہ یا سب سے زیادہ مشکل مرحلہ یا مقام یا وقت کون سا تھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
کہ عائشہ تمہاری قوم کی طرف سے اور جو تکلیفیں اور مصیبتیں مجھے آئیں وہ تو آئیں، لیکن طائف کی مصیبت اور تکلیف ایسی تھی جسے میں ساری عمر نہیں بھلا سکتا. مطلب یہ کہ وہ بہت ہی زیادہ تکلیف تھی میرے لیے، بڑی زیادہ آزمائش تھی میرے لیے. مطلب یہ تھا کہ اس امت نے یا اس قوم نے جتنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خیال سے آزمائشوں میں ڈالنا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نگاہوں سے گرانا چاہا تھا، وہ گرا دیا کہ اگر تم نبی ہو تو ہم تمہارے لائق نہیں کہ تم سے بات کریں، اور اگر تم نبی نہیں ہو تو پھر تم اس لائق نہیں کہ ہم تم سے بات کریں. اس طرح کی باتیں جو ہے وہ طائف میں ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور پھر جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے خون آلود ہو کے نکلے اور باغ کی دیوار کے ساتھ بیٹھے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مانگی، حمد و ثنا کے جو کلمات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان سے پتہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا زخمی تھا. یعنی ایک طرح سے مصائب کی، آلام کی، آزمائشوں کی انتہا ہو گئی طائف میں جانے کے بعد. اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کیا ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک ایسے فرما روا کے نمائندے ہیں جو پوری کائنات پہ حکومت کر رہا ہے. اگر لوگوں نے اپنی بدنصیبی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نگاہوں سے گرا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کی نگاہ میں ایمان اللہ گر گیا، یا اللہ کی نگاہ میں بھی ان کی وقت کم ہو گئی. اللہ تو ان کی وقت کو، ان کی فضیلت کو، ان کی بزرگی کو اور بھی بڑھانا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی دل کو اطمینان اور سکون دلانے کے لیے طائف کے فوراً بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی فضیلت سے نوازا. اور یہ گویا ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشارت تھی کہ جو آزمائشوں کا، تکلیفوں کا، مصیبتوں کا زمانہ تھا وہ گزر گیا، اب آپ کے لیے انشاءاللہ عروج ہی عروج ہے. اور اس کے بعد فوری طور پہ بیعت عقبہ اول، بیعت عقبہ ثانی، اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کی ہجرت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور کافروں کی ذلت اور رسوائی کا جو مرحلہ تھا وہ اس کا آغاز اور ابتدا. یہ ہے وہ سیاق و سباق معراج کا. اب یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ صرف پہلی ایک آیت میں اس کا ذکر کیا گیا، اور اس ایک آیت کا ذکر کرنے کے بعد اگلی جو آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وہ آپ دیکھیے کہ بڑا ایک عجیب سا انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ایک آیت ہے معراج کی یا اسراء کی، اور اس کے ساتھ ہی بالکل مختلف مضمون شروع ہو گیا. وہ مضمون یہ ہے وَآتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، یعنی کوئی ربط نہیں بظاہر نظر آتا معراج کی آیت میں اور پھر اس کے اگلے مضمون میں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی، ہدایت دی، اور یہ کہا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، لیکن ان لوگوں نے ہماری نافرمانی کی اور پھر ہم نے ان پہ عذاب مسلط کر دیا، ان کی تباہی ہوگی، برباد ہو گئے. اس کا آپس میں ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے؟ ایک طرف تو یہ معراج تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقاء کے لیے تسکین کے لیے کہ ہم نے بڑی نعمتیں دی، بڑا عروج دیا ہم نے بنی اسرائیل کو، دنیا کی امامت ہم نے دی ان کو، لیکن بنی اسرائیل نے اس امامت کا حق ادا نہیں کیا. جو مقام اور مرتبہ بنی اسرائیل کو ہم نے دیا تھا اس کا حق ادا نہیں کیا، لہذا ہم اب وہ امامت کا منصب جو ہے وہ ان سے چھین رہے ہیں، اور یہ منصب چھیننے کے بعد ہم تمہیں عروج عطا کر رہے ہیں، یہ منصب تمہیں دیا جا رہا ہے. پہلے بنی اسرائیل کی یہ تاریخ بیان فرمائی، اور اس کے بعد کفار کو اور مشرکین کو سامنے رکھ کے یہ بات بتلائی گئی اور یہ بات جتلائی گئی کہ اگر بنی اسرائیل والا رویہ رہا تمہارا بھی. اللہ تعالیٰ نے انہی آیتوں میں آگے یہ بات ارشاد فرمائی کہ 2 دفعہ ہم نے زبردست سزا دی بنی اسرائیل کو. ایک دفعہ شریعت موسوی آنے کے بعد، اور وہ وقت وہ تھا کہ جب یہودیوں نے پیغمبروں کو قتل کرنا شروع کر دیا یا قید کرنا شروع کر دیا. یہ گویا کہ انتہا تھی ان کی بغاوت اور سرکشی کی.
اور ان کے خوب سے باطن کی. اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ دی کہ بابل سے بخت نصر نے آ کے یروشلم کا نام و نشان مٹا دیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی اور بہت ہی زیادہ تباہی اور بربادی پھیلائی. اور دوسرا واقعہ جو تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ انہیں عقل آئی، کچھ انہوں نے توبہ استغفار کی، ہم نے پھر ان کی جو مال تھا، دولت تھی، رہن سہن تھا، سب ان کو واپس کر دیا. لیکن پھر وہ بغاوت پہ اتر آئے، پھر انہوں نے غلط روی اختیار کر لی. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے 60 اور 70 سال کے بعد دوبارہ ہم نے انہیں سزا دی اور رومیوں کے بادشاہ نے دوبارہ یروشلم کی سیر بجا دی، اور یہ سزا تھی ہماری طرف سے. اب ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھیجی ہے، شریعت محمدیہ بھیجی ہے. تمہارا اگر رویہ اب بھی وہی رہا جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے تھا اور جو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے تھا، تو پھر یہ بات یاد رکھو کہ تمہارے لیے بھی ہمارا عذاب ویسا ہی ہوگا جیسا بنی اسرائیل کو دیا ہم نے. تمہیں بھی ہم ویسے ہی تباہ کریں گے اور ہلاک کر دیں گے جیسے ہم نے ان کو ہلاک کیا تھا. یہ ہے اصل میں ربط ان آیات کا اور یہاں پہ بنی اسرائیل کی تاریخ دینے کا پس منظر. اور واقعہ معراج جو ہے اس کا ایک آیت میں ذکر فرمانا اور اس کے بعد بنی اسرائیل کی تاریخ کا ذکر فرما کے کفار اور مشرکین کو مخاطب کرنا، اور پھر آگے سارے مضامین، اور پھر آگے ہجرت وغیرہ کا سلسلہ جو ہے وہ بھی اسی سورہ میں آتا ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے لیے یہ دعا بھی سکھائی گئی، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. تو یہ سارے مضامین جو ہیں بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل میں چلتے ہیں، جس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اسراء کا اور معراج کا واقعہ جو ہے بیان فرمایا ہے. انشاءاللہ باقی مضمون اور باقی آیات جو ہیں وہ اگلی نشست میں ہوں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.